ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اب فوراً جنت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ خود سوچ لو یہ انجام اچھا ہے یا وہ جنت جہاں پہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یعنی وہ تو اتنی فراوانی وہاں نعمتوں کی ہوگی اور اتنی کشادہ، جنت کا تو تصور ہی کشادگی کا ہے۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے بندیوں کے لیے کوئی گھروں کی نہیں بات ہوتی، قصر کی بات ہوتی ہے۔ اسکائی اسکریپرز یعنی اونچی اونچی بالا خانے، یہ قرآن میں آتا ہے نا اور احادیث میں۔ تو یعنی وہاں کوئی چیز جو ہے نا وہ تنگ یا چھوٹی نہیں ہے، وہاں ہر چیز براڈ ہے، بڑی بڑی ہے، کشادگی ہے ہر چیز میں۔ اور بات کیا ہے کہ دنیا میں تو بادشاہ کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی نا، کتنی بھی وہ خواہشیں کر لے۔ تو جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان کی جو کچھ بھی خواہشات اگر دنیا میں رہ گئیں تو انسان جنت کے لیے اٹھا رکھے کہ اگر یہاں پہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ میری پسندیدہ چیزوں کی خواہش نہیں بھی پوری ہو رہی تو کوئی بات نہیں، وہ دن دور تو نہیں ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو من چاہی چیز ہے اللہ عطا کر دے گا، جو دل کی خواہشات ہیں اللہ پوری کر دے گا۔ اور بات کیا ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تم نے ایک کام کرو، تمہارا جو عطا تمہیں جنت ہمیں کرنا ہے وہ تو رب کے ذمے اس نے واجب کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے واجب جو ہے نا فرض سے بڑا درجہ ہے، یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا جسے کسی طرح سے وہ بات نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، میں نے اپنے سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ جنت میں تمہیں دوں گا۔ اتنی حتمی بات ہے جنت، اتنی یقینی بات ہے، ایک مومن کو پھر کیوں فکر ہے، کیوں ڈر ہے نا؟ وہ تو لگ جائے اللہ کی اطاعت میں، وہ تو کھپ جائے، اپنے کو لگا دے اللہ کے لیے، اس امید پہ کہ اللہ نے تو وعدہ کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر۔ اب آپ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ پہ کتنا انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا شکر نہیں ادا کرے کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم فکر نہیں کرو، اس کا عطا کرنا میں نے اپنے اوپر واجب الادا، ایک جیسے فرض عائد اپنے اوپر کر لیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا۔ کیسے نہیں دوں گا؟ تم بس کرنے والے بنو نا، جنت میں جانے والے تو بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی سے کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے اتنا پیارا مقام ہے، اور ہم دنیا میں چند گندی عادتیں اور بری عادتیں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ایسی جگہ کے راستے اپنے لیے بند کرتے ہیں۔ کینہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، دل میں بغض رکھنا، کیا کہہ رہے ہیں، کسی کے لیے دل میں برائی رکھنا، بالکل، اور باعث بھی ہونا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پہ ان کا جو ہے ان کے لیے یہ جو دروازے ہیں جو جن کے لیے کھولے جاتے ہیں تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی کہ شرک کرنے والے کی نہیں ہوگی، وہ بھی شرط لگا دی ہے، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کینہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آپس میں بات چیت نہیں ہوتی۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ قطع رحمی کی طرف۔ اور ویسے بھی کسی کے ساتھ بھی تعلقات توڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ سورہ دہر آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تمہیں نظر آئیں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ یعنی جنت کا ایک ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کیا ہے کہ اے مومنو جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں، یعنی حد نگاہ تک نعمتیں، لمٹ ہی نہیں ہوگی کہ اتنی نعمتیں تمہیں وہاں نظر آئیں گی، اور اتنی بڑی سلطنت۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ ٹھوسے جا رہے ہیں، کنجیشن ہے اور کنسٹرکشن، وہاں کیا ہے ایک تصور جو ہے نا گرینڈور کا ہے کہ ایک ظاہر سلطنت کس کی ہے؟ مومنوں کی ہے۔ جیسے جیسے اعمال ہے اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا قصر، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا باغ، لیکن ادنا سے ادنا بھی جنتی ہے نا، اس کا بھی سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا باغ اور بہت بڑا قصر اور محل اس کا ہوگا۔ تو اعلیٰ جو جنتی ہے ان کا تو کہنا ہی کیا، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو جنت الفردوس جو سوال کریں گے تو وہ تو اسپیشل ہے، وی 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 آئی پی آپ سمجھ لیجئے کہ جنت ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات کیا ہے جنت میں؟ ایک اور چیز ان اینڈنگ ڈیمانڈ ہے اور ان اینڈنگ سپلائی۔
ٹھیک ہے, ان اینڈنگ ڈیمانڈ. یعنی اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندوں اور تمہیں کچھ چاہیے, تو بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی, اتنی نعمتیں دے دی, ہمیں اور کیا چاہیے ہوگا. یعنی ان کا دل بھر جائے گا. اچھا دیکھیے دنیا میں دل بھرتا ہے, نہیں بھرتا نا ہمارا خواہشات سے. تو وہاں پہ کیا ہے کہ انسان کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ مل گیا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اب میں تمہیں ایسی نعمت دوں گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اور جن لوگوں کو دیدار کرائیں گے تو وہ لوگ پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس سے بڑھ کر جو ہے نا ہمیں اور کوئی نعمت نہیں چاہیے, یہ آپ کا دیدار ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو یہی ہے کہ جنت کے بارے میں نا جب ایسی آیات آتی ہیں تو اس کے بارے میں سوچا کریں, غور و فکر کیا کریں, تو انسان کو پھر عمل میں نا موٹیویشن ملتی ہے. دنیا کی آزمائشیں یا گناہ یا ان تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہونا یا اس کو کنٹرول کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جب ایک انسان کو آگے ایک اللہ سے امید